فلاں وقت میں اس نے غیر محرم کے اوپر یہ نظر ڈالی تھی، فلاں ٹائم میں اس نے سبحان اللہ کہا تھا. ایک ایک دن کو بھی اس طرح سامنے اللہ تعالیٰ لکھ کے لائے گا کہ بندے کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا کہ بندہ اس سے بھاگ سکے. مسلمانوں سے مسکرا کے ملنا بھی ایک صدقہ ہے، لیکن اگر علت معلوم نہ بھی ہو، صرف قول رسول ہو، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت زیادہ حکمت پوشیدہ رکھی ہوئی. ہر وقت میاں بیوی کا جھگڑا ہے، کیوں؟ چہرے پہ کرختگی ہے، چہرے پہ ناراضگی ہے، چہرے پہ تلخی ہے. مسکرا کے گھر والوں کو نہیں دیکھتے تو باہر لوگوں کو کیا مسکرا کے ملنا ہے. اور اگر ماتم جائز ہو تو شاید ان باتوں پہ جائز ہو کہ جہیز کی وجہ سے بیٹیاں خودکشی کر لیں. رسول اللہ کے سامنے کوئی کام ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہیں اور اس کو نہ ٹوکیں تو یہ بھی دین بن جاتا ہے. جس نبی کی خاموشی دین ہو اس نبی کا قول دین نہیں ہے. تو کیسا بندہ ہے اللہ کی رحمت کو صرف میرے اور اپنے درمیان میں تقسیم کر رہا ہے، اور ساتھ میں یہ شرط بھی لگا رہا ہے کہ میرے اور محمد کے علاوہ کسی کو جنت میں نہ جانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی پریشانی دیکھی تو مسکرانا شروع کر دیا اور کہنے لگے اس عورت کو بتاؤ ہر بوڑھا بھی جوان ہو کے جنت میں داخل ہوگا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک و رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی رہنما مقتدی پیشوا رہبر امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ محدثین پر، مبلغین پر، واعظین پر، مصنفین پر، مقررین پر، خطباء پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد ایسے پہلو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو مستقل سیرت میں علیحدہ علیحدہ بیان کرنے مشکل بھی ہیں اور وہ ترتیب کے بغیر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نرمی کیسی تھی، معافی کیسی تھی، اخلاق کیسے تھے وغیرہ. انشاءاللہ ان موضوعات کا احاطہ کر کے دوبارہ جہاں پہ سیرت کا باب چھوڑا تھا ہجرت مدینہ سے قبل اس کو شروع کریں گے. آج آپ کے سامنے بعض واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوش اخلاقی کے حوالے سے ہی، اور ہوش اخلاقی کا ایک بہت عمدہ پہلو مسکراہٹ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کو اس بات کا علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے یعنی مسلمانوں سے مسکرا کے ملنا بھی ایک صدقہ ہے. اگر حدیث آ جائے پھر اس کے بعد کسی بھی قسم کی تحقیق اور علت کا علم ہونا، تحقیقات سے کہ اس چیز کا فائدہ کیا ہے، اس حکم کی علت کیا ہے، یہ معلوم پڑ جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، نور علی نور ہے. لیکن اگر علت معلوم نہ بھی ہو، صرف قول رسول ہو، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت زیادہ حکمت پوشیدہ رکھی ہوئی. یہ عبد اور معبود کا تعلق ہے. حکم آ گیا سر تسلیم حمد. ہمارے ہاں ہر حکم کی علت ڈھونڈی جاتی ہے، ڈھونڈنی چاہیے، ڈھونڈنے میں حرج نہیں ہے، لیکن بعض احکامات آپ جتنا مرضی غور کر لیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کی علت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. مثال دیتا ہوں،
بعض لوگوں کو یہ بات تو سمجھ آ جائے گی کہ ٹہنے کے اوپر شلوار رکھنے کی علت اور حکمت یہ ہے کہ بندے میں تکبر پیدا نہ ہو، عاجزی آئے، لیکن ہم میں سے کس کے دماغ میں یہ حکمت اور علت آ سکتی ہے کہ مسح جب بھی کرنا ہے کہاں کرنا ہے؟ جراب کے اوپر۔ جراب کہاں سے گندی ہوتی ہے؟ نیچے سے۔ اور مسح کہاں پہ کرنا ہے؟ اوپر۔ اب بتائے کوئی بہت بڑا تھنکر ہو، فلاسفر ہو، منطقی ہو، وہ بتائے اس چیز کی علت اور حکمت کیا ہے؟ تو گویا ہر حکم کی علت معلوم ہونا کافی نہیں ہے، لیکن ہر حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کرنا، یہی سب سے بڑی عبد اور معبود کے تعلق میں اہمیت رکھتی ہے بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ صرف مسکرا کر ملنا، دو بندے مل رہے ہیں، ایک بندہ غم میں ہے، ڈپریشن میں ہے، پریشانی میں آپ کے پاس آیا ہے، آپ کرخت چہرے کے ساتھ، سپاٹ چہرے کے ساتھ، تلخ چہرے کے ساتھ اس کو مل رہے ہیں، اس میں اور صرف مسکرا کے ملنے میں ایسا ہی فرق ہے جیسے آپ کسی سوال کرنے والے کو سوال کرنے آتا ہے صدقہ عطا کرتے ہیں یا ویسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ جس طرح اس بات میں، دو باتوں میں بہت بڑا فرق ہے نا، کہ ایک کو تو آپ نے پیسے عطا کیے، آپ کو ثواب اجر ملنا ہے، اسی طرح ایک آنے والا آیا، آپ اس کو مسکرا کے مل رہے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا گیا، نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ اور ڈاکٹر اسد اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے کبھی نشست رکھیے، یہ آپ کو سائنسی علتیں بھی بڑی عمدہ طریقے سے بیان کریں گے۔ صرف مسکرانے سے چہرے کے، جو سائنسدانوں نے کہا، اگرچہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، 5 یا 6 عضلات ہیں، 5 یا 6 مسلز ہیں جو حرکت میں آتے ہیں، اور جب انسان غصے سے پیشانی کو سکیڑتا ہے یا غصے سے کرخت انداز میں چہرے کو بناتا ہے تو 50 سے زائد مسلز حرکت میں آتے ہیں۔ سائنسدان اور ڈاکٹر بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ مسکرانے والے کے چہرے کے اوپر جھریاں بعد میں پڑتی ہیں اور غصہ کرنے والے چہرے کے اوپر جھریاں جلدی پڑ جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ باتیں نہ بھی ہوں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ نے کہہ دیا آج کے بعد اپنے گھروں کے اندر، ہمارے ہاں عجیب و غریب کلچر ہے، لوگ عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، ہر وقت ساس بہو کا جھگڑا ہے، ہر وقت میاں بیوی کا جھگڑا ہے، کیوں؟ چہرے پہ کرختگی ہے، چہرے پہ ناراضگی ہے، چہرے پہ تلخی ہے، ہر وقت پیشانی اٹھائی ہوئی ہے، پیشانی پہ سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، مسکرا کے گھر والوں کو نہیں دیکھتے تو باہر لوگوں کو کیا مسکرا کے ملنا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ بات بھی درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو نرمی میں مسکرانا بھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا مار کے نہیں تھے ہنسا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خاص جز تھا، لیکن اس کے اندر بھی اعتدال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے ہنگم کہہ کے نہیں تھے لگاتے جس طرح کبھی ہم دوست بیٹھ جائیں، مسکرانے کی بات کیا، ہنسنے تک کی بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھلکھلا کے مسکراتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری داڑھیں بھی، جو داڑھیں مبارک ہوتی تھی، وہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتی تھی۔ گویا اس حد تک ہنسنے کی، مسکرانے کی اجازت ہے، بلکہ آپ کو اور مجھے یہ ضرورت ہے آج معاشرے میں، اگر ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھروں میں، اپنے اخلاق کے اندر یہ چیز اپنا لیں گے تو علت ہو یا نہ ہو، اللہ کے ہاں ثواب لکھا جانا شروع کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عبداللہ ابن مسعود نے بیان کی، اور وہ بیان کرتے کرتے جب حدیث کے اس ٹکڑے پہ پہنچتے تھے، وہ باقاعدہ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تم مجھے ہنستا دیکھ کر یہ کیوں نہیں پوچھتے میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ اور حدیث معروف ہے، آپ کے سامنے مختصر کر کے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جب آخری جہنمی کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، آخری جہنمی، اس کے بعد جہنم سے کوئی نہیں نکلے گا، گویا یہ جہنم کے رہنے والا سب سے طویل عرصے کا یہ شخص ہوگا، اور گویا بادی النظر میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دھرتی میں جنت میں جانے والوں میں سے سب سے بڑا نافرمان ہوگا، سب سے زیادہ گناہ کرنے والا ہوگا۔ جب اس بندے کو جہنم سے نکال دیا جائے گا تو وہ اللہ کو کہے گا، اے اللہ، جو نعمت میرے اوپر ہوئی ہے مجھے لگتا ہے دنیا میں کسی انسان کے اوپر نہیں ہوئی، اتنے دردناک عذاب سے آپ نے مجھے نجات دے دی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ سامنے مجھے ایک
سایہ دار درخت نظر آتا ہے، آپ نے اتنے عذابوں سے نجات دی، عذاب بھگت بھگت کے تھک چکا تھا، اب آرام کرنے کا اگر وقت ہے تو وہ جو درخت ہے اس کے سائے میں جگہ مل جائے تو آپ کی بارگاہ میں کیا کمی آ جائے گی؟ اللہ اس کو کہیں گے ایک شرط پہ میں تجھے اس درخت کے نیچے جگہ دوں گا کہ تو میرے سے وعدہ کر لے، اس کے بعد سوال نہیں کرے گا۔ وہ بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے اور اللہ کو تو معلوم ہے اس بندے نے وعدہ توڑنا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے اس درخت کے نیچے، سامنے ایک بڑا درخت دیکھتا ہے، اس کا مطالبہ کرتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، اللہ سے پھر وہی بارگیننگ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں وعدہ کر اس سے زیادہ نہیں مانگے گا۔ حدیث میں آتا ہے 3 درختوں کا ذکر بھی ہے اور متعدد درختوں کا ذکر بھی ہے۔ بالآخر اس آخری درخت کے قریب پہنچ جائے گا جو جنت کے دروازے کے اوپر لگا ہوگا، اس درخت کے نیچے پہنچ کے بڑا انتظار کرے گا، ایک عرصہ گزر جائے گا، اللہ کو مخاطب ہو کے کہے گا اللہ اب ایک آخری خواہش پھر رہ گئی ہے۔ اللہ کہیں گے کیا خواہش رہ گئی ہے؟ اتنے بڑے بڑے درختوں سے لے کے یہاں تک لے ہیں، اللہ جنت کے دروازے کے باہر بٹھا دیا ہے، وہ جنتی جنت میں مزے کر رہے ہیں، آرام سے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جنت کی ہر نعمت سے بہرہ ہو رہے ہیں۔ آپ نے مجھے جہنم سے تو آزاد کر دیا، درختوں کی تو چھاؤں دے دی، اب جنت کے دروازے کے باہر بٹھا دیا ہے، اس درخت کے نیچے آپ کی بارگاہ میں کیا کمی آ جائے گی اگر جنت کے اندر ڈال دیں گے؟ اللہ رب العزت اچانک اس کو کہے گا تو نے میرے سے ابھی کتنی مرتبہ وعدہ کیا، مزید کوئی سوال نہیں کرے گا؟ تجھے پتہ نا دنیا میں تو کتنا نافرمان بندہ تھا، تو نے دنیا کے اندر جو جو گناہ کیے تجھے علم ہے، ابھی بھی مانگنے سے بعد نہیں آتا، جا میں تجھے جنت نہیں دیتا۔ 2 روایات کے الفاظ ہیں، جنت سے 2 گنا بڑی، اس پوری جنت سے 2 گنا بڑی تجھے جنت عنایت کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو تو مانگ رہا ہے نا جنت کے اندر، تو تیرا جنت میں حصہ اتنا ہے کہ زمین و آسمان کی پیمائش کر لے، اس سے 10 گنا بڑی اکیلے تیری جنت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اچانک اس بات کا اعلان کریں گے، وہ نافرمان ایسا ہوگا اس کو اللہ کی بات پہ یقین ہی نہیں آئے گا، کہے گا رب آپ اتنے بڑے رب ہیں، آپ اتنے بڑے خالق مالک ہیں، اپنے ایک بندے سے ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے یہ الفاظ سن کر، حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر غور کیے، گویا یہ مسکرانا اللہ رب العزت کی بھی صفات میں شامل ہے۔ اللہ اس بندے کی اس بات سے مسکرانا شروع کرے گا اور ہنسے گا اور کہے گا تیرا رب ٹھٹھا اور مذاق نہیں کرتا، وہ تو اپنی مرضی کا مالک ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے دے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث کے اس ٹکڑے پہ پہنچتے کہ یہ بندہ یہ الفاظ کہے گا، کھل کھلا کے، کھل کھلانے سے مراد یہاں پہ آواز والی نہیں ہے، پورے ہونٹوں کو کھول کر ایسے ہنستے کہ آپ کی داڑھ مبارک نمایاں ہو جاتی، اور آپ صحابہ سے پوچھتے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں پوچھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنا ہنس رہے ہیں؟ جب صحابہ نے پوچھا تو نبی کریم نے بتایا اللہ رب العزت بھی اس بندے کی بات پہ ہنستا ہوگا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پہ ہنستا ہوں۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے جب پوچھا انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے کہ تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسکراہٹ کا خوبصورت تذکرہ کیا، موتیوں جیسے دانت رسول اللہ کے چمک رہے ہوتے تھے جب وہ یہ حدیث کو بیان کیا کرتے تھے۔ اسی پر بس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ صحابہ کے ساتھ، اچھا یہ بات بھی یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کے انداز میں کئی مرتبہ صحابہ کے ساتھ ایسی گفتگو کر لیا کرتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں رکھا تھا کہ ایک صحابی رسول عبداللہ بھی ہیں، ایک صحابی رسول عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ ہنسایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسا بھی کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض صحابہ سے دل لگی کیا کرتے تھے اور ہنسی کی کوئی بات کہہ دیا کرتے تھے، جس میں سے ایک مشہور واقعہ آپ سب جانتے ہیں، ایک عورت آئی بوڑھی آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول دعا کیجئے میں جنت میں چلی جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ بوڑھے تو جنت میں جائیں گے، بوڑھے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ وہ عورت پریشان ہوگی، اس کو رنج لگا، اس کو غم لگا، اس کو دکھ لگا، اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آ کے کہہ رہی ہوں کہ میرے لیے دعا کیجئے
کہ میں جنت میں چلی جاؤں، رسول اللہ نے فرمان جاری کر دیا بوڑھے جنت میں نہیں جا سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی پریشانی دیکھی تو مسکرانا شروع کر دیا اور کہنے لگے اس عورت کو بتاؤ ہر بوڑھا بھی جوان ہو کے جنت میں داخل ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اس حد تک دل لگی فرما لیا کرتے تھے، اور اسی پر بس ہمارا طرز عمل کئی مرتبہ بالکل اپوزٹ ہے۔ گھر میں خوش رہنا اور باہر دوست احباب کے ساتھ غصے میں رہنا، اور اس سے برعکس بھی موجود ہے ہمارے معاشرے میں کہ باہر دوستوں کے ساتھ تو ہنسی مذاق کرتے رہنا ہے، باہر دوستوں کے ساتھ تو ہنس لیا، کھیل لیا، کھا لیا، پی لیا، گھر داخل ہوئے تو ماتھے پہ بل پڑ گئے، پیشانی پہ سلوٹیں پڑ گئی، غصے میں آ گئے۔ یہ دونوں طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے مسکرایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے گھر کے اندر ایک مرتبہ آئے، امی عائشہ کو دیکھا اور ماں عائشہ کے بعض کھلونے ابھی بھی ان کے پاس موجود تھے، تو پردہ ہٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک گھوڑے کے اوپر پڑ گئی۔ امی عائشہ سے کہنے لگے یہ کیا، یہ کون سا جانور ہے؟ ماں عائشہ کہنے لگی یہ گھوڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے گھوڑا تو ہے، وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے جو دو پر بنے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آگے؟ میں نے تو آج تک پروں والا گھوڑا مفہوم یہ ہے کہ یہاں پہ نہیں دیکھا، عرب میں آپ نہیں دیکھتی، گھوڑے کے تو پر ہوتا ہی نہیں، آپ کے کھلونے کے اوپر گھوڑے کے اوپر پر بنے ہوئے ہیں، آپ کا کھلونا غلط ہے۔ مراد یہ تھی بات۔ تو امی عائشہ نے آگے سے برجستہ جواب دیا۔ امی عائشہ بڑی ذہین تھی، بڑی ذکی تھی، رسول اللہ کو کہنے لگی اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے حضرت سلیمان کے گھوڑے کا واقعہ نہیں پڑھا کہ سلیمان کے گھوڑے کے پر ہوا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کی یہ بات سن کر کھلکھلا کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی ذہانت کی، فطانت کی ایک قسم کی داد بھی دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسکراہٹ ہے انمول ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں یہ بیسیوں واقعات ہیں جو آپ اس کے بارے میں ہمارے پاکستان میں ایک کتاب بھی چھپی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، اور اسی طرح اس مصنف نے ایک کتاب کا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی کیا ہے۔ تو جو بندہ ڈیٹیل میں سیرت کا یہ پہلو پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کتاب سے بھی رجوع کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عدی بن حاتم، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ حاتم طائی کے بیٹے تھے اور یہ صحابی رسول تھے۔ یہ آئے اور یہاں اس واقعے کے اندر بھی آپ دیکھیے حجیت حدیث کا کتنا بڑا سبق پنہا ہے۔ وہ آئے، یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب قرآن پاک کی آیتیں اتری حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تم کھاؤ کلو وشربو، کھاتے پیتے رہا کرو جب تک سفید داڑھی کالی داڑھی سے، یعنی سفید داغا کالے داغے سے الگ نہیں ہوتا۔ مراد کیا تھی؟ جب تک فجر، صبح صادق اور صبح کاذب کا فرق نمودار نہیں ہو جاتا، جب رات سے دن نکل نہیں آتا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ تو یہ تھا، لیکن جو بڑے بڑے فلاسفر اور تھنکر، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، جو کہتے ہیں جی قرآن پاک کو براہ راست سمجھا جائے گا کہاں سے؟ لغت سے، عربی گرامر سے، نحو سے، علم سے، یہ بڑی بڑی ڈکشنریوں سے۔ بتائیے ایک صحابی رسول یہ آیت سن کر لغت سے، بغیر رسول اللہ کی حدیث کے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک سفید داغا لیتے ہیں اور ایک کالا داغا لیتے ہیں، اپنے تکیے کے پاس رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک صبح کے اندر اتنی روشنی پیدا نہ ہو جائے۔ اور بظاہر مفہوم یہی بنتا ہے، جب تک سفید اور کالا داغا الگ الگ نظر نہ آنا شروع ہو جائے۔ انہوں نے سفید اور کالے داغے کے اوپر غور کیا، بڑی دیر تک دیکھتے رہے کہ کافی صبح نکل آئی ہے تو پھر سفید اور کالے داغے کا فرق ظاہر ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور آگے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، سحری کا تو بڑا ٹائم ہے اور بڑا لمبا وقت ہے، میں نے دیکھا کہ میرا سفید داغا اور کالا داغا صبح بڑی دیر نکلنے کے بعد ظاہر ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گئے، اے عدی بن حاتم، تیرا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے،
तूने इस आयत को क्या समझा? इस आयत का मतलब तो ये था कि जब सुबह सादक निकल आए और रात चली जाए तो रोजा सिर्फ उस वक्त तक है। तूने इससे मुराद सफेद धागा और काला धागा ही समझ लिया। लुगत से आज भी मुआशरे में समझने के दावेदार बहुत मौजूद हैं। जी हम कुरान पाक को कहां से समझेंगे? लुगत से समझेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा एक देहाती बैठा हुआ था। एक देहाती बैठा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल था, जब भी कोई आता दीन की कोई बात, जन्नत जहन्नुम की कोई बात आप फरमा दिया करते थे। बयान करने लगे जन्नत की नेमतों का और कहने लगे जन्नत में इतनी नेमतें होंगी, ऐसे होगा वैसे होगा। हत्ता कि एक दिन एक जन्नती अल्लाह को कहेगा, अल्लाह मेरा दिल करता है मैं जन्नत में खेती बाड़ी करूँ, मैं जन्नत में खेती बाड़ी करूँ। तो अल्लाह से पूछेगा क्या जन्नत की नेमतें कम पड़ गई हैं जो तुझे खेती बाड़ी का शौक जाग रहा है? मफहूम आपके सामने रख रहा हूँ। तो वो जन्नती कहेगा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बस दिल करता है दुनिया में सारी जिंदगी खेती बाड़ी की, जन्नत की जमीन में भी करना चाहता हूँ। हल जोतेगा, बीज डालेगा, बीज डालते ही दाना निकल आएगा और हदीस के अल्फाज में पहाड़ जितने बड़े बड़े गंदम के दाने निकल आएंगे। तो अल्लाह उस जन्नती को कहेंगे कि ले अब इकट्ठा कर ले, ये पहाड़ जितने दाने संभाल ले, इब्ने आदम का पेट किसी चीज से नहीं भरता। रसूलुल्लाह ये हदीस बयान कर रहे हैं, वो देहाती पास बैठा ये हदीस सुन रहा बड़े गौर से। अचानक कहने लगा, अल्लाह के रसूल वो जो जन्नती होगा ना, या वो कुरैशियों में से होगा या अंसारियों में से होगा, या कुरैशियों में से होगा या अंसारियों में से होगा, क्योंकि हम देहाती लोग तो खेती बाड़ी करते नहीं, या अंसारी करते हैं या कुरैशी करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुन के हंसना शुरू हो गए कि इस बंदे ने ऐसे लम्हे में भी अपने आप को कैसे निकाला। और इसी तरह एक बद्दू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद देहाती आया और आके कहने लगा, नबी करीम की नशिस्त के बाद गुफ्तगू के बाद कहने लगा, ऐ अल्लाह तू मुझे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को ना बख्शी, तू मुझे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को ना बख्शी। रसूलुल्लाह ने जब उसके ये अल्फाज सुने तो आप बेख्तियार हंसना शुरू हो गए। कहने लगे तू कैसा बंदा है, अल्लाह की रहमत को सिर्फ मेरे और अपने दरमियान में तकसीम कर रहा है, और साथ में ये शर्त भी लगा रहा है, साथ में ये शर्त भी लगा रहा था वो देहाती कि मेरे और मोहम्मद के अलावा किसी को जन्नत में ना जाने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के, गुस्से से नहीं प्यार से उसको ये बात समझाई कि आप ये बात दुरुस्त नहीं कर रहे। हजरत अली का एक मशहूर वाकया जिसको सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेख्तियार हंसना शुरू हो गए। और देखिए हजरत अली की भी फिकाहत का क्या कहना है। हजरत अली यमन में थे तो हजरत अली के पास एक केस आया, 3 बंदे एक ही बच्चे के बारे में मुतालबा करना शुरू हो गए, ये मेरा बेटा। जाहिर है किसी औरत के साथ उन तीनों के ताल्लुकात है, अब कैसे पता लगे कि ये किसका बेटा? वो तीनों कहते थे ये मेरा बेटा, दूसरा कहना शुरू हो गया मेरा बेटा, तीसरा कहना शुरू हो गया मेरा बेटा। हजरत अली कुछ देर के लिए परेशान हुए, फिर उन्होंने एक फैसला नाफिज किया और उस फैसले को सुन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसना शुरू हो गई है। हजरत अली की फकाहत भी है और हजरत अली का एहतियात भी देखिए। हजरत अली ने कहा कुर्रा डालो। जब कुर्रा डाला, जिस बंदे के नाम कुर्रा निकल गया, कहा बेटा मैं इसको देता हूं, जिसके नाम कुर्रा निकल आया, और उस बंदे को कहा जिसको बेटा दिया कि 1/3 दियत इसको और 1/3 दियत इसको अदा कर दे। मुराद क्या है कि कहीं अली अगर कुर्रे से गलत बंदे को बेटा दे रहा है तो दियत देके उसको कंपनसेट कर दे जो दियत बनती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की ये जहानत और फतानत देके हंसना शुरू हो गए और इस बात पे एतराज भी ना किया। तो ये भी आज इस्लामी फिका के अंदर आज तो बहुत से और कराइन और शहादात मौजूद होती हैं जिससे पता लग जाता है कि बेटा किसका है, लेकिन फिका के अंदर ये बाब मौजूद है। इससे आगे चलिए, जो फिका के अंदर दूसरा बाब है, अमर बिन अल-आस ने एक मर्तबा रात को सर्दी थी, बड़ी ठंड पड़ रही थी, शदीद सर्दी के आलम में उठे, नमाज का टाइम हो गया, नमाज तो पढ़ानी थी। लोगों ने देखा अमर बिन अल-आस अपने घर से निकले हैं, आके नमाज पढ़ाना शुरू हो गया। वुजू तो किया नहीं, पानी के कतरात तो नजर नहीं आ रहे। तो हजरत अमर बिन अल-आस ने असल में
تیمم کر کے نماز پڑھانا شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر کر دی اور رسول اللہ نے پوچھا تو حالت جنابت میں تھا؟ جی ہاں اللہ کے رسول حالت جنابت میں تھا. تو تو نے غسل بھی نہیں کیا, تو نے وضو بھی نہیں کیا, تو نے لوگوں کو نماز پڑھا دی؟ ہاں اللہ کے رسول. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم. اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. ان اللہ کان بکم رحیم. اللہ تعالیٰ بخشنے والا, معاف کرنے والا. اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا, آپ کو پتا یہ بھی فقیہ صحابی ہیں, ان کے پاس حدیث کا بہت بڑا مجموعہ تھا, جب اپنے صحابی کا یہ استدلال دیکھا, یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو جائے, یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, حدیث تقریری. رسول اللہ کے سامنے کوئی کام ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہیں اور اس کو نہ ٹوکیں تو یہ بھی دین بن جاتا ہے. بتائیے جس نبی کی خاموشی دین ہو, اس نبی کا قول دین نہیں ہے, اس نبی کی حدیث دین نہیں ہے. یہ کس نے آپ کو مغالطہ ڈال دیا کہ نبی کریم کی حدیث دین سے باہر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن العاص کا یہ استدلال سنا, ہنسنا شروع ہو گئے اور کچھ نہ کہا. اور فقہ اسلامیہ میں اس واقعے کے بعد یہ باب رقم کر دیا گیا ہے کہ ہاں انتہائی ٹھنڈ ہو, انتہائی مجبوری ہو, انتہائی ٹھنڈا پانی ہو اور انسان کے بیمار ہونے کا خدشہ موجود ہو تو انسان تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ لیکن اضطراری حالت ہے, مجبوری کی حالت ہے. یہ انسان خود, یہ نہیں کہ وضو کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے پھر بھی تیمم کر کے نماز پڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ انسان کی نیت کا اللہ رب العزت کے ساتھ ڈائریکٹ اور براہ راست معاملہ ہے. یہ اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے کہ وہ واقعی اس نیت سے کام کر رہا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مسکراہٹوں کے بے شمار ابواب ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. میرے بھائیو, یہ کائنات کا سب سے بڑا لیڈر ہے. اس کی سیرت میری اور آپ کے لیے نمونہ ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر کا ہر وقت غصے میں رہنا, ہر وقت سنجیدہ رہنا اور ہر وقت چہرے کے اوپر کرختگی رکھنا اور ہر وقت دل اچاٹ رکھ کے رکھنا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہہ دیا یارے حبیب اگر آپ کی بھی یہ نیچر ہوتی تو آپ کے ارد گرد بھی لوگ اکٹھے نہ ہوتے. لوگ محبت سے اکٹھے ہوتے ہیں, پیار سے اکٹھے ہوتے ہیں, الفت سے اکٹھے ہوتے ہیں, مسکراہٹ سے اکٹھے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا واقعہ سنایا اور کتنا عظیم واقعہ ہے. اس واقعے میں یہ صرف مسکراہٹ کے واقعات نہیں ہیں, ان میں بہت سی دیگر عبرتیں بھی ہیں. ایک بندہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کے گناہ صغیرہ بھی ہوں گے اور کبیرہ بھی ہوں گے. اس کے گناہوں کے رجسٹر اس کے سامنے صغیرہ کے کھول دیے جائیں گے, ابھی کبیرہ گناہ ظاہر نہیں کیے جائیں گے. وہ بندہ دل میں ڈالا ہوگا ابھی تو صرف صغیرہ کھلے ہیں, ابھی تو میرے بہت سے کبیرہ گناہ باقی رہتے ہیں. وہ بندے کا دل ڈرنا شروع ہو جائے گا, کپ کپانا شروع ہو جائے گا, صغیرہ گناہوں کو دیکھنا شروع ہو جائے گا. ایک ایک گناہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم ریکارڈنگ کا انتظام کیا. میرے بھائیوں, ایسے آپ کے سامنے اور میرے سامنے کل نامہ اعمال ہونا ہے. فلاں دن, فلاں ڈیٹ, فلاں وقت, فلاں ٹائم, فلاں سیکنڈ, فلاں گھنٹے میں اس بندے نے یہ گالی نکالی تھی, فلاں وقت میں اس نے غیر محرم کے اوپر یہ نظر ڈالی تھی, فلاں ٹائم میں اس نے سبحان اللہ کہا تھا. ایک ایک دن کو بھی اس طرح سامنے اللہ تعالیٰ لکھ کے لائے گا کہ بندے کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا کہ بندہ اس سے بھاگ سکے. تو اپنے صغیرہ گناہوں کو دیکھ کے وہ بندہ ڈرنا شروع ہو جائے گا. اچانک اللہ تعالیٰ اس بندے سے خطاب کر کے پوچھیں گے, اے میرے بندے ان گناہوں کا اعتراف کرتا ہے؟ اللہ ان سب گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. اعتراف کر لیا, تیری بعض باتیں, تیری بعض نیکیاں میں رب کو پسند ہیں, یہ تیرے سارے صغیرہ گناہ میں نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حدیث پڑھی اور اس کے بعد ہنسنا شروع کر دیا اور کہا, اس کے بعد وہ بندہ اچانک اللہ کو کہے گا اللہ صغیرہ گناہ تو سارے نیکیوں میں بدل دیے, میرے تو بڑے بڑے کبیرہ بھی باقی ہیں. وہ جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ڈر رہا تھا کہ ابھی اللہ میرے سامنے نہ لے آئے,
جب اللہ کی رحمت کو دیکھے گا کہ اللہ نے صغیرہ سارے نیکیوں میں بدل دیے ہیں، اللہ کو کہے گا اللہ میرا فلاں کبیرہ بھی رہتا ہے، میرا فلاں کبیرہ بھی رہتا ہے، اس کو بھی نیکیوں سے بدل دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کر کے مسکرانا شروع ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ نبی کریم نے کہا میں ابلیس کی اور شیطان کی بے بسی پہ مسکرا رہا ہوں۔ ایک بندے نے کھانا شروع کیا، اور میرے بھائیوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم اختیار کر لیں زندگی بدل جائے۔ ایک بندے نے کھانا کھانا شروع کیا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، کھانا کھانا شروع کیا اور بسم اللہ نہیں پڑھی۔ ہوا کیا؟ شیطان باقاعدہ باضابطہ اس کے کھانے میں آ کے شامل ہو گیا۔ اب ہوا یہ اس بندے کو کھانے کے آخر میں یاد آ گیا کہ اس کھانے کے اوپر میں نے اللہ کا نام تو لیا نہیں، تو کہتا ہے بسم اللہ فی اولی و آخری، یا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ کہا تو شیطان بے چین ہو گیا، وہ تو پورے کا پورا کھانا ساتھ کھا چکا تھا، آخر میں پہنچ کے اس کو اللہ کا نام یاد آ گیا تو اس بیچارے کو کہہ کرنی پڑی۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں جب کھانے کوئی شروع کیا جائے، کوئی بھی کام نیکی کا، کوئی بھی کام نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا ہو، اگر آپ بسم اللہ سے شروع کریں گے شیطان اس کام میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، اور اس کام میں برکت ڈل جائے گی، اور اس کام کے اوپر سے شیطانی اثرات دور ہو جائیں گے۔ ہمارے بعض لوگ ہر وقت یہ سوال کرتے ہیں گھر پہ یہ اثرات ہے، گھر میں یہ۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کس طرح اپنایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت کوئی دعا پڑھتے ہیں، کہ گھر سے نکلتے وقت کوئی دعا پڑھتے ہیں؟ اگر یہ کام ہی کرنا شروع کر دیں تو شیطان کے سارے وسوسوں سے دور ہو جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ پہ دعا کی تھی بڑی لمبی چوڑی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، لیکن ساتھ میں ایک بات کہی، کیا کہا؟ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا کو تو میں قبول کرتا ہوں کہ میری ساری امت کو معاف کیا جائے، لیکن آپ کے امتیوں میں سے ایک کلیہ یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو معافی کے جتنے ابواب ہوتے ہیں ان میں شرک کرنے والا شامل نہیں ہوتا۔ جو شرک کرے گا یہ اللہ کا کلیہ پکا ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں اگر وہ توبہ کر کے نہیں مرتا۔ آپ نے جو دعا کی ہے امت کی معافی کی، میں ہر ایک کو معاف کر دوں گا، لیکن جنہوں نے آپس میں ظلم کیا ہوگا، ایک دوسرے کا مال کھایا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کی ہوگی، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن بھی دعا کی، آپ کو پتہ مزدلفہ کے دن بھی دعا کی، اللہ میرے ہر امتی کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ پروانہ جاری کر دیا کہ آپ کے ہر امتی کو بالآخر معاف کر دیا جائے گا سوائے شرک کرنے والے کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی قبولیت کے اوپر ہنسنا شروع ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا جس وقت رب نے میری پوری امت کو معاف کرنے کا اعلان کیا، میں نے ابلیس کو دیکھا کہ وہ اپنے سر کے اوپر خاک ڈال کر پیٹ کے بھاگ رہے، تو میں اس کی اس حالت کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خاص جز ہے۔ اگر میں اور آپ ملتے وقت ایک دوسرے کو مسکرا کے مل لیں گے، کتنے پیسے لگ رہے ہیں؟ کجا یہ کہ 1 لاکھ روپیہ کسی کو صدقہ دو، اور کجا یہ کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں صرف ملتے وقت مسکرا لو تمہارا صدقہ لکھا جائے گا۔ تو اس عادت کو بھی اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، عصر حاضر میں معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ، اور خاص طور پہ پچھلے ہفتے میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک عائشہ نامی بیٹی کی خودکشی کی ویڈیو نے دوبارہ اس ضرورت کو اور اس موضوع کی اہمیت کو آشکار کیا کہ ہمارا معاشرہ کس ہندوانہ رسم و رواج کا شکار ہو گیا۔ یہ بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ دین کو کس طرح ترک کیا۔ میرے بھائیوں یقین مانیے یہ المیہ بھی ہے اور یہ نوحہ بھی ہے، اور اگر ماتم جائز ہو تو شاید ان باتوں پہ جائز ہو کہ جہیز کی وجہ سے بیٹیاں خودکشی کر لیں، جہیز کی وجہ سے
بیٹیوں کی شادیاں نہ ہوں, جہیز کی وجہ سے جوانی گزر جائے, 40-50 برس عمر ہو جائے, شادی کا انتظار کرتے کرتے, ہاتھ پیلے ہونے کا انتظار کرتے کرتے عمریں بیت جائیں اور شادیاں نہ ہوں. کس رسم بد کی وجہ سے؟ اس جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے, جس کو بعض لوگوں نے عجیب و غریب انداز میں استعمال کیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی فاطمہ کو تحفے دیے تھے. میرے بھائیوں, وہ تحفے, پہلی بات اگر اس کی ڈیٹیل پڑھی جائے تو وہ ایک لمبا چوڑا الگ باب ہے کہ حضرت علی کی درہ بیچ کے جو بھی کیا وہ معاملہ الگ ہے. لیکن کوئی باپ اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو کوئی بھی تحفہ دے سکتا ہے. اس کو جہیز نہیں کہتے. جہیز اس لعنت کا نام ہے جو ہمارے معاشرے میں باقاعدہ منظم انداز میں لاشعوری طور پہ ایک پس منظر کو رکھتے ہوئے بیٹی کی شادی سے پہلے بیڈ کا انتظام کرنا ہے, فریج کا انتظام کرنا ہے, ٹی وی کا انتظام کرنا ہے, اے سی کا انتظام کرنا ہے, پیٹیوں کا انتظام کرنا ہے, لحاف کا انتظام کرنا ہے, غلاف کا انتظام کرنا ہے. ہر چیز جو لاشعور کے اندر موجود ہے خود بخود بھی, یہ بھی ایک لعنت ہے. اور اگر کوئی بدبخت اس کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ خود لعنت کا بھی مستحق ہے اور وہ لعنتی کام بھی کر رہا ہے اور لعنت ہی کو مانگ رہا ہے. بتائیے کس اسلام میں, بات آئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں, کس اسلام میں, میں حدیث کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, بڑے بڑے شیوخ الحدیث موجود ہیں, آپ ان سے جا کے پوچھ لیجئے, پورے ذخیرہ احادیث میں, پورے قرآن پاک میں لفظ بارات اگر آپ کو مل جائے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میں ایک نہایت منبر رسول کے اوپر کھڑا ہوں, انتہائی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے آ کے پوچھ سکتے ہیں, میں یہ جو دعویٰ کر رہا ہوں اپنے علم کے مطابق کسی حدیث کی کتاب میں بارات نام کا لفظ موجود نہیں. اور ہمارے ہاں بارات کا کھانا ہوتا ہے کس کے سر پر؟ بیٹی والوں کے سر پر. کتنا بڑا؟ 15 سے 20 لاکھ کا. جب تک بچی والے حال کے اندر کھانے کا انتظام 500 بندہ بھی ہو 15-20 لاکھ روپیہ لگ جاتا. کہاں سے لائیں؟ اور پھر دکھ اور افسوس کی بات پتہ کیا, الٹی چالیں ہیں. امیر لوگ کھانے کا انتظام تو کر لیں گے لیکن اپنے بیٹوں کو کہہ جائیں گے یہ اب اس کی وراثت ختم, اس کی شادی ہوگی, اس کو جہیز دے دیا, کھانا کھلا دیا, وراثت ختم. ہر بات میں اسلام کی مخالفت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا قیامت بھی اس انسان کے احترام میں رکی رہے گی جو وراثت کو اللہ کے اور رسول اللہ کے مطابق تقسیم کرتا رہے گا. میں اور آپ ایک طرف جہیز کی لعنت ہے معاشرے میں, دوسری طرف اس جہیز کی لعنت کی آڑ میں بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے. کیوں وراثت سے محروم کیوں کیا جا رہا ہے؟ وراثت تو شرعی حق ہے. جہیز کے لیے ناک بھی چڑھایا, منہ بھی چڑھایا, کھانا بھی کھلایا. جب یہ غیر شرعی کام تھا اس کے لیے تو پیسے نکل آئے, اور جب شرعی طور پہ وراثت دینے کی باری آئی, ہم نے جی جہیز دے دیا تھا, ہم نے جی سامان دے دیا تھا, ہم نے جی کھانا کھلا دیا تھا. تیرے دونوں کام الٹے ہیں. آئیں فیمنزم کی جو تحریک چلانے والی عورتیں اس بارے کے اوپر غور کریں کہ آج علماء اور منبر و محراب یہ آپ کے تحفظ کی بات کر رہا. بتائے اللہ کی قسم یہ صرف میری بیٹی کا تحفظ نہیں ہے, یہ ہر مسلمان بیٹی کا تحفظ ہے, یہ پاکستان میں بسنے والی ہر عائشہ کا تحفظ ہے. اس عائشہ کی اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ رونا شروع کر دیں. اس کے الفاظ جو آخری وقت میں ہے نا, اللہ مجھے کبھی انسانوں کی شکل بھی نہ دکھانا, میرا خامن ہر وقت مجھے جہیز کے لیے تانے دیتا ہے, بابا میں تھک گئی ہوں, باپ واسطے دے رہا ہے, تیرا نام عائشہ رکھا ہے, تیرا نام اتنا مبارک ہے, اللہ کے لیے خودکشی نہ کر. وہ بیٹی کہہ رہی ہے نہیں بابا میں تھک چکی ہوں, اب میں خودکشی کر کے رہوں گی. وہ ظالم, وہ درندہ عارف نامی ہر روز مجھے بمبوڑتا ہے, میرے پر تشدد کرتا ہے کہ تو جہیز لے کے نہیں آئی. کہاں جائیں بیٹیاں, کہاں جائیں؟ میں خودکشی کو گلیمرائز نہیں کر رہا, خودکشی حرام ہے, لیکن اس خودکشی کے پیچھے کون ذمہ دار ہے؟ مولوی بھی ذمہ دار ہے, منبر و محراب بھی ذمہ دار ہے, اور آپ سب بھی ذمہ دار ہیں. اور سب سے زیادہ ہمارے طبقے کے وہ امیر لوگ ذمہ دار ہیں کہ جن کو 1 روپے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی بیٹیاں لاتے ہیں تو جہیز سمیت لے کے آتے ہیں.
کیسے ختم ہوگا یہ کلچر؟ کیسے ختم ہوگا؟ جب تک امیر لوگ اس بات کا اعلان نہیں کریں گے ہم اپنے بیٹوں کے لیے جہیز کے 1 روپیہ لینا بھی حرام سمجھتے ہیں، اس کو لعنت سمجھتے ہیں، آؤ ہمارے بیٹے کا رشتہ موجود ہے، کریں گے اپنی مرضی سے، دینداری شکل دیکھ کے، لیکن جہیز کی لعنت، جہیز کا جیم بھی نہیں لیں گے۔ جب یہ امیر لوگ کام کرنا شروع کریں گے تو خود بخود غریبوں کی نفسیات درست ہو جائے گی۔ غریب بیچارہ ساری زندگی، اور غریب بیٹیاں ہم جانتے ہیں اس لیے سڑتی کٹتی رہتی ہیں، میری فلاں سہیلی کو ماں باپ نے اتنی چیزیں دی تھی، ماں میرے لیے چارپائی بنا دے، ماں میرے لیے لحاف بنا دے، ساری زندگی گزر جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ حقیقی فیمنسٹ ہوں تو اس بات میں ہمارا ساتھ دیں۔ نہیں انہوں نے ساتھ نہیں دینا، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں۔ وہ ایک نیتا کرمانی نام کی کوئی خاتون ہے، میرے ایک دوست نے اس کے سکرین شاٹ بھیجے، ابھی موٹر وے کا سانحہ ہوا نہیں، اس نے ٹویٹ کر دی تھی کہ اس کے ملزم کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ فیمنزم کے دعوے دار، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو طلاق کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، طلاق کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ شادی کا انسٹیٹیوشن جو انتہائی مبارک و متبرک ہے، کہ جس کے بارے میں بعض روایات ملتی ہے یہ نصف دین کی تکمیل ہے، کیونکہ ایک بندے نے آج کے بعد ایک نئی اسلامی کنبے کی بنیاد رکھنی ہے، ایک ماں مارد وجود میں آنی ہے، ایک اسلامی کنبہ مارد وجود میں آنا ہے، ایک اخلاقی تربیت کا گھر آنا ہے، یہ باقی دین کی حفاظت کرنی ہے۔ نہیں جی، طلاق سیلیبریٹ کی جائے گی۔ یہ عورت مارچ کے اندر نیا نعرہ آ رہا ہے، طلاق کا کیک کاٹا جائے گا، یہ ایسا ہی ہے۔ بات کئی مرتبہ طلح ہو جاتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں بڑی سخت بات کر دی۔ خدا کی قسم طلاق کا کیک کاٹنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ سینمے کا افتتاح کر رہا اور مولوی کو بلائے آ کے دعا کر دو اللہ زیادہ بندے بھیج دے۔ سینمے کے افتتاحوں کے اوپر یہ میں بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو کہہ دیتا ہوں، ایسے بدبخت موجود ہیں جو بینک کا افتتاح کرتے ہیں، جو سینموں کا افتتاح کرتے ہیں اور بعد میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں فیتا کاٹ کے۔ آپ طلاق کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پاکستان کے اندر سنگل پیرنٹ کلچر لانا چاہتے ہیں؟ شادی کا ایک انسٹیٹیوشن ہے اسلام کے اندر، شادی اکیلی میاں بیوی کا آپس میں شادی کا نام نہیں ہے، اگرچہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے لیکن اسلام میں فیملی سسٹم ہے۔ عجیب و غریب لوگ باتیں کرتے ہیں جی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، میاں بیوی کی شادی ہوتی، میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے، بے شک اسلام چاہتا ہے یہ الگ رہیں، اسلام میں یہ سیپریٹ سسٹم ہے، لیکن اسلام میں فیملی ہے۔ سنگل پیرنٹڈ جو آج کل آپ یورپ سے متاثر ہیں، عورت نے بچہ جنا، بچے کے باپ کا ہی نہیں پتا، حسب نسب ہی محفوظ نہیں، بچے کے باپ کا نام نہیں پتا، بچے کو ساری زندگی یہی نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے۔ بھائی جوائنٹ فیملی سسٹم یا سیپریٹ فیملی سسٹم کی بات الگ ہے، فیملی تو ہے نا اسلام میں۔ اسلام میں چچا کا احترام ہے یا نہیں، دادا کا ہے یا نہیں، احادیث بری ہوئی ہیں پھپھو چچا دادا کے ساتھ۔ سنگل پیرنٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر باپ کہاں ہیں، چچا کہاں ہیں، تایا کہاں ہیں، دادا کہاں ہیں، پھپھو کہاں ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چچا کا بیٹا کہاں ہے، چچا کی بیٹی کہاں ہے؟ جب باپ کا پتہ نہیں تو پورے کا پورا ایک خاندان ہی نامعلوم ہے۔ یہ ہے کلچر جو وہ پاکستان میں لانا چاہتی ہے۔ وہ کچھ ہوش کے ناخن لو، کچھ عقل کے ناخن لو، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ آؤ اگر فیمنزم کا صحیح نعرہ لگانا ہمارے ساتھ دو، اس جہیز کی لعنت کے اوپر ہم آپ کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔